آج صحیح بخاری شریف کا اس حوالے سے باب ہے کہ لوگوں سے بھیک مانگنا کیسا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حمزہ بن عبداللہ بن عمر نے کہا، میں نے حضرت ابن عمر سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان لوگوں سے بھیک مانگتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا، اور فرمایا قیامت کے دن سورج نزدیک ہوگا یہاں تک کہ پسینہ آدھے کان تک پہنچ جائے گا، لوگ اسی حالت میں ہوں گے، اور حضرت آدم، پھر حضرت موسیٰ، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے کہ مخلوق کا فیصلہ کیا جائے، یہاں تک کہ جنت کے دروازے کی زنجیر پکڑ لیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں مقام محمود پر فائز فرمائے گا کہ اس مجمع کے تمام لوگ ان کی حمد بیان کریں گے۔ دوسری حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جسے لقمہ دو لقمہ درکار ہوں، ہاں مسکین وہ ہے جسے احتیاج ہو لیکن وہ شرم کرے اور لوگوں سے لپٹ کر نہ مانگے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے کاتب نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ کو لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنا ہے کچھ میرے پاس لکھ کر بھیجو، تو انہوں نے لکھا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے لیے 3 چیزیں ناپسند ہیں، کیلو کال، مال کا ضائع کرنا اور لوگوں سے سوال کرنا۔ ان حدیث کریمہ کی روشنی میں جو علماء کرام نے تشریح لکھی ہے اس میں فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنی بدعملی کی وجہ سے جس قدر اس نے دنیا میں گناہ نافرمانیاں کی ہوں گی، اس باعث اسی حساب سے وہ اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی حناف کے برابر، کوئی کندھے کے برابر، کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ اس دن کو ہر لمحہ یاد رکھنا چاہیے تاکہ غفلت، سستی، لاپرواہی اور فرائض دینیہ سے عدم توجہی یہ چیزیں اپنی زندگی سے دور کریں۔ اور قیامت کے دن سورج قریب کر دیا جائے گا اور لوگ حضرت آدم، پھر حضرت موسیٰ، یہاں تک کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو حضور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، یا اللہ مخلوق کا فیصلہ کیا جائے، یہاں تک کہ جنت کے دروازے کی زنجیر پکڑ لیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، یعنی وہ مقام جہاں پر کھڑے ہو کر تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان کرے گی، پھر تمام انسان ایک مجمع میں کھڑے ہو کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان کریں گے، یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کریں گے اور عرض کریں گے کہ میزان قائم کیا جائے، محشر کا حساب کتاب شروع کیا جائے، اور پھر اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا اور تمام مخلوق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بیان کرے گی۔ دوسری حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے، فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لقمہ دو لقمہ مانگے اپنی بھوک مٹانے کے لیے، بلکہ مسکین وہ ہے جسے ضرورت ہو، محتاجی ہو، لیکن وہ شرم کی وجہ سے لوگوں سے لپٹ کر نہ مانگے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے کہ جو ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، لیکن وہ اپنی محتاجی کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے، لوگوں کو بتاتے نہیں، اعلان نہیں کرتے، تو سب سے زیادہ ان لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے جو اپنی محتاجی کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے، لوگوں کو بتاتے نہیں۔ اور تیسری حدیث مبارکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجا کہ جو باتیں آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سن رکھی ہیں ان میں سے کچھ مجھے لکھ بھیجے، تو حضرت مغیرہ نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں ناپسند کرتا ہے۔ پہلے نمبر پہ کیلو کال، کیلو کال سے مراد ہے فضول بحث کرنا، ایسی بحث کرنا جس کا کوئی نتیجہ سامنے نہ آئے، نہ اس کا دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔
یعنی ضرورت کے مطابق بولنا اور ضرورت سے زیادہ نہ بولنا۔ اور دوسری چیز ہے مال ضائع کرنا۔ تو بندہ مومن کا مال دراصل اللہ کا مال ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بندہ مومن کی مال اور جان کے بدلے میں جنت کا سودا کر رکھا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے کہ بندہ مومن اپنا مال بے دریغ خرچ کرے اور ایسی جگہوں پہ خرچ کرے جہاں پہ نہ ثواب ہو نہ عذاب ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ بندہ ایسی جگہ پہ خرچ کرے جہاں پہ اللہ رب العزت کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں سے مانگنا، اس سے ممانعت فرمائی کہ لوگوں سے بکثرت سوال کرنا، لوگوں سے مانگنا، اس کو سخت ناپسند کیا گیا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق کرے۔